مسجد زیر تعمیر ہے۔ اگرچہ میرے پاس وقت بہت مختصر ہے اور میں نے ظہر کے بعد پنڈی گیو میں ایک کانفرنس سے خطاب کرنا ہے، لیکن میں مختصر سے وقت میں سیرت کے حوالے سے بھی گفتگو کروں گا اور اسی مضمون کے ساتھ مسجد کا بنانا، تعمیر کرنا، اس پہ بھی گفتگو کروں گا۔ میں بلا تمہید شروع کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کو اور پیغمبروں کو مختلف خوبیوں اور کمالات سے نوازا ہے۔ کسی پیغمبر کا تخت ہوا میں اڑتا ہے، جن اس کے تابع ہیں، پرندوں کی بولیاں جانتا ہے، اور کسی پیغمبر کے ہاتھ میں لوہا موم ہوتا ہے۔ تو سمجھ ذرا سبحان اللہ کا، ذرا اس بزرگ تو آہستہ کو۔ سبحان اللہ۔ کسی کا تخت ہوا میں اڑتا ہے، کسی کے ہاتھ میں لوہا موم ہوتا ہے، کسی پر آگ گلزار بنتی ہے، کسی کی لاٹھی سانپ بنتی ہے، پتھروں سے چشمے جاری ہوتے ہیں، سمندر راستہ دیتے ہیں، کوئی مادرزاد نابیناؤں کو بینا کرتا ہے، مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اللہ نے یہ سارے کمال اور یہ ساری خوبیاں اور یہ سارے اوصاف جو اللہ نے الگ الگ نبیوں میں رکھے تھے، اللہ نے یہ سارے کمال اکٹھے کیے اور محمد بنا دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبیوں کے کمالات بھی آپ کو ملے اور کچھ کمال اور کچھ اوصاف اور کچھ خوبیاں اللہ نے میرے نبی کو ایسی دیں جو خوبیاں اللہ نے میرے نبی سے پہلے کسی نبی کو بھی عطا نہیں کی۔
کو گننے لگ جاؤں تو پتہ نہیں کتنا وقت بیت جائے. موضوع کے مطابق صرف ایک خوبی کا ذکر کرنے لگا ہوں. ہر نبی ایک قوم کے لیے نبی بن کے آیا. ہر نبی ایک گاؤں کے لیے نبی بن کے آیا. ہر نبی ایک برادری کے لیے نبی بن کے آیا. ہر نبی ایک بستی کے لیے نبی بن کے آیا. آپ سورت آراف پڑھیں, آپ سورت ہود پڑھیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ. میں ترجمہ نہیں کروں گا, آپ سمجھتے چلے جائیں. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. حضرت ہود قوم عاد کے لیے, حضرت صالح قوم ثمود کے لیے, حضرت شعیب مدین کے بستی کے لیے. ہر نبی ایک قوم کے لیے, ایک بستی کے لیے, ایک برادری کے لیے نبی بن کے آیا. اور جب باری آئی آمنہ کے لال کی, قرآن نے رنگ بدل دیا کہ یہ ایک بستی کے لیے, ایک قریہ کے لیے ہے, ایک قوم کے لیے ہے. فرمایا نا نا, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ. اس کا بھی ترجمہ کروں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ. میرے نبی کی نبوت کسی بستی اور قوم کے لیے نہیں ہے. میرے آخری نبی کی نبوت ہے للناس. یہ ذرا للناس کہو ایسے. میں تمہیں شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کی ایک تقریر سنانا چاہتا ہوں. بولو, پچھلے حضرات بھی بولو. میرے نبی کی نبوت کا ذکر ہوا تو فرمایا للناس, اور جب کعبے کا ذکر ہوا تو قرآن بولا ان اول بیت وضع للناس. اور جب اس کتاب کا ذکر ہوا تو قرآن بولا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. اور جب اس امت کا ذکر ہوا تو قرآن بولا کنتم خیر امت اخرجت. اب کوئی آدمی خاموش نہ رہے. وہ آخر میں جو بندے کھڑے ہیں وہاں تک کہ لوگ ہاتھ اٹھا کے اس جملے کی داد دیں گے جو میرا جملہ نہیں ہے, میرے استاد کا جملہ ہے. مزہ آئے تو داد دے دینا اور میرے استاد کے لیے دعا کر دینا. میرے نبی کی نبوت للناس, قبلہ بھی للناس, کتاب بھی للناس, امت بھی للناس. اگر کعبہ کے بعد قبلہ کوئی نہیں اور قرآن کے بعد کتاب کوئی نہیں اور امت کے بعد دوسری امت کوئی نہیں تو میرے نبی کے بعد دوسرا نبی بھی کوئی نہیں. اللہ نے نبوت میرے نبی کی نبوت ساری کائنات کے لیے. پھر آئیے ایک دفعہ قرآن کی طرف آپ کو لے کر چلوں. ہر نبی خطاب کر رہا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ
کے لوگوں. اور جب آئی آمنہ کے لال کی باری، سبحان اللہ. مولا میں نے کیا کہنا ہے؟ یا اہل مکہ، یا قوم، یا اہل العرب، یا قریش. فرمایا نہیں میرا سونا پیغمبر، اتنے چھوٹے لفظ تیری زبان تو نہیں سجدے. مولا پھر میں نے کیا کہنا ہے؟ اللہ نے کہا کل، میرے پیغمبر آپ کہیں یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. سبحان اللہ. قیامت تک آنے والا جو آخری فرد ہے آمنہ کا لال، اس کا بھی نبی ہے. بولو زور سے بولو. جس طرح صحابہ نے کلمہ پڑھا، ہم نے بھی کلمہ پڑھا. جس طرح آمنہ کا لال صحابہ کا نبی ہے، ہمارا بھی تو نبی ہے. سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو؟ ذرا میری تمہید سن لو. میں نے جو نتیجہ نکالنا ہے وہ بہت خوبصورت نکالا. آپ کی نبوت ساری کائنات کے لیے. جس طرح آپ صحابہ کے نبی ہیں، اسی طرح آپ ہمارے بھی کیا ہیں؟ نبی ہیں. تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے، انہیں تو آپ نے جنت کی بشارتیں دی، خوشخبریاں سنائی. ابو بکر انت فی الجنہ، عمر انت فی الجنہ، عثمان انت فی الجنہ، علی انت فی الجنہ، طلحہ انت فی الجنہ، زبیر انت فی الجنہ. جنت کی خوشخبریاں سنائی. قرآن بولا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. اور اس کے بعد قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اعد لہم جنات، اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار. علماء مجھے معاف کر دیں، سامعین غور سے سنیں. تو اعد لہم جنات تجری کا ایک معنی میں اپنے ذوق کے مطابق کرتا ہوں. صحابہ میرے محسن ہیں، صحابہ کے ذریعے مجھے توحید پہنچی ہے، صحابہ کے ذریعے مجھے قرآن پہنچا ہے، صحابہ کے ذریعے مجھے سنت پہنچی ہے، صحابہ کے ذریعے مجھے احکام پہنچے ہیں. صحابہ میرے محسن ہیں. اس محبت میں ڈوب کر میں مانا کرتا ہوں اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار. میرا سونا پیغمبر اساں تا جنت سجائی تیرے یاراں دے واسطے ہے. اللہ نے صحابہ کو جنت کی بشارت دی، جنت ان پہ واجب ہو گئی. اور ایک جملہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، آپ کو پسند آ جائے تو کہنا بندیالوی اچھا جملہ کہہ گیا ہے. آپ سب کو صحابہ سے محبت ہے. زور سے بولو، زور سے بولو. آپ سب کو صحابہ سے محبت ہے. پھر محبت ہے تو اس جملے کو سنو. بندیالوی کہتا ہے خود صحابہ کو جنت کی اتنی تلاش نہیں تھی جتنی جنت کو صحابہ کی تلاش. نبی تو وہ سب کے ہیں، میرے بھی اور حضرت صدیق اکبر کے بھی. انہیں جنت کی بشارتیں دی، ہمیں کیا دیا؟ ہم بھی تو ان کے امتی ہیں، ہم نے بھی تو ان کا کلمہ پڑھا ہے. انہیں تو کہتے ہیں بلال تو کون سا عمل کرتا ہے؟ میں معراج والی رات جنت میں گیا تو میں نے تیرے قدموں کی آہٹ جنت میں سنی. انہیں تو بشارتیں مل رہی. صبح کی نماز پڑھانے کے بعد
نبی پاک نے فرمایا میں معراج پہ گیا تو میں نے دیکھا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ باب الصلاۃ، باب الزکات، باب الصوم، باب الحج، باب الجہاد۔ جانا تو ایک دروازے سے ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ کسی کو کہیں گے تو باب الصلاۃ سے چلا جا، کون؟ جس کو نمازوں سے زیادہ محبت ہوگی۔ تو باب الزکات سے چلا جا، جس کو زکات دینے سے زیادہ محبت ہوگی۔ اتنے ذرا ہولے سبحان اللہ۔ عشر دینے کا وقت آئے اور زکات دینے کا وقت آئے تو پھر ہمارے موائد بھائی اللہ کی راہ میں کچھ نہیں ہے۔ خدا دی قسم ہے، یہ جو دوسرا ٹولہ ہے نا، انہاں لوگوں نے جڑا مکو بنیا نا، صحیح کام انہاں کی تیجا، ساتا، 10واں، 20واں، 40واں، برسی، عید میلاد النبی، معراج النبی، شبی برات، چھوٹی 11ویں، وڈی 11ویں، درمیانی 11ویں، سا نہیں لینے، سانس نہیں لینے دے، دیگے پکاؤ، نوٹ لگاؤ، یہ مناؤ وہ مناؤ۔ میرے استاد تفسیر کے حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ کہتے تھے، میں نے ان لوگوں کو کہا غیر اللہ کی نیاز نہیں دینی، غیر اللہ کی نظر و نیاز نہیں دینی۔ ہمارے موائد ساتھیوں نے کہا استاد جی مطمئن ہو جاؤ، غیر اللہ تا غیر اللہ رہ گئے، اساں اللہ دے نام دی بھی دے گئے تے ساڈا نام بٹا چھڑ جائے۔ یہ مواحد ہے، عشر نکالتا ہے نہ توحید مننی ہے۔ یہ مواحد ہے، نماز پڑھتا ہے نہ شرک نہیں کرتے۔ جانا ایک دروازے سے ہے، دروازے کتنے ہیں؟ 8۔ زور سے بولو یار۔ فرمایا میری امت کا ایک آدمی آیا، وہ جب جنت کے قریب آیا تو جنت کے 8 دروازے کھل گئے۔ ہر دروازے نے التجا کی ادھر سے آئیے، یہ شرف مجھے بخشی۔ دوسرا دروازہ کہتا ہے ادھر سے آئیے، یہ شرف مجھے بخشیے۔ آپ نے یہ بات سنائی، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا من ہوا یا رسول اللہ، وہ خوش نصیب کون ہے جس کو جنت کے 8 دروازے بلائیں گے؟ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر تیرے سوا کون ہو سکتا ہے؟ صحابہ کو تو جنت کی بشارتیں سنائی، ہمیں کیا دیا؟ ہم نے بھی تو کلمہ پڑھا، ہم بھی تو ان کے امتی ہیں۔ انہیں نام لے لے کے جنت کی بشارتیں، صحابہ کو قرآن نے جنت کی بشارتیں دی، ہمیں کیا دیا؟ میں آ رہا ہوں دوسرے موضوع پر، ہمیں بھی نہیں بھولے، ہمیں کچھ کام بتائے، ہمیں کچھ عمل بتائے۔ فرمایا یہ عمل تم کر لو، جنت کی ضمانت تمہیں بھی دیتا ہوں۔ عمل بتائے، ان میں سے ایک عمل میرے نبی نے بتایا، من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے زمین پہ مسجد بنائی للہ، اللہ کی رضا کے لیے، شاباش شاباش، یہ نہیں کہ مسجد میں نمازیوں کا جھگڑا ہو گیا، انہوں نے آکھیا چلو اساں اتھے پا لیں، نا برادری تعصب میں نہیں، للہ، اللہ کی رضا کے لیے۔ جس نے مسجد بنائی بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، آئی بشارت کے نہیں آئی؟
ہمیں بھی بشارت دے، یہ کام تم کرو، میں تمہیں بھی جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ ان میں سے عمل کیا بتایا؟ من بنا للہ مسجد۔ آج جو مسجد کے متعلق میں آپ کو بات بتا کے جاؤں گا، آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جب یہ حدیث ہم نے پڑھی نہیں سنی، بچپن میں سنی، بچپن میں بالکل ابتدائی کتابیں پڑھتا تھا تو یہ حدیث سنی اور رسید بکوں پہ لکھی ہوئی دیکھی، اے جڑے چندے والی رسیداں نہیں، اس کے اوپر لکھتے ہیں من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا۔ میں نے کہا بڑا اجر ہے، مسجد بناؤ، جنت میں عالی شان محل بنے گا، بڑا بڑا اجر ہے۔ پھر میرے دل میں خیال آتا، بھائی یہ تو کوئی قسمت والا بندہ ہوگا، کروڑوں میں ایک یا لاکھوں میں ایک، ہم غریب ہو، ہمارے پاس تو دولت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، مال نہیں ہے، تو ہم تو یہ بشارت نہیں پا سکتے۔ یہ میرے دل میں نا کڑن سی ہوتی تھی کہ پہلے بندہ پلاٹ خریدے، پھر اینٹیں، پھر سیمنٹ، پھر بجری، پھر ریت، پھر مستری۔ یہ مستری تاں باہر نکلتے ہیں جلے بندیاں نو مار چھڑ دیں گے، ان کو برداشت کرے بندہ، پھر دروازے، پھر فرش۔ ہماری سکت نہیں ہے یہ میری کڑن ہوتی تھی، کڑن۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اکیلے مسجد بنا سکتے ہیں؟ تنے تنہا بندہ مسجد بنائے، کتنے بندے ہیں آپ میں؟ اور جس سے طاقت ہوئے گی وہ بھی ہاتھ نہیں کھڑے کرے، مت چندہ مانگے۔ مولا مجھ میں تو طاقت نہیں ہے، ہم تو پھر محروم ہو گئے نا۔ یہ کڑن ہوتی تھی مجھے۔ پھر جب میں حدیث پڑھنے کے لیے گجرانوالا گیا، رئیس المحدثین حضرت مولانا قاضی شمس الدین رحمت اللہ، ایسے بچے مائیں جنتی ہیں خال خال، روز قاضی شمس الدین پیدا نہیں ہوتی۔ وہاں ہم نے ابو داؤد حدیث کی ایک کتاب ہے، ابو داؤد جب پڑھی نا، ایک حدیث آئی، میری کڑن تو دور ہو، تو میں بھی سناتا ہوں، تمہاری کڑن بھی دور ہو جائے۔ ابو داؤد میں حدیث آئی، میرے آقا نے فرمایا جس بندے نے پرندے کے گھونسلے جتنی مسجد بنائی، پرندے کا گھونسلہ 4 فٹ دا تے ہوندا، 4 سونے دیاں تاراں نال بندا، چاندی دیاں تاراں نال بندا، ریشمی دھاگیاں نال بندا، سیبے، تنکے، ٹاکیاں۔ میرے آقا نے فرمایا جس میرے امتی نے پرندے کے گھونسلے جتنی مسجد بنائی، اللہ اس کے لیے بھی جنت میں عالی شان محل بنائے گا۔ پھر استادوں نے تشریح کی، یہ ہے تشریح مزیدار پرندے کے گھونسلے والی جو بات ہے حدیث میں آئی۔ ایک آدمی کی طاقت تھی ایک گٹو سیمنٹ دینے کی، پیسے اتنے تھے۔ ایک بندے کی طاقت تھی صرف 50 اینٹیں دینے کی، ایک بندے کی طاقت تھی
صرف ریت کی ایک تگاری دینے کی جس بندے نے اللہ کے گھر کو بنانے کے لیے ریت کی ایک تگاری بھی صرف کی، اللہ اس کے لیے بھی جنت میں عالی شان محل۔ پھر میں اس حدیث کے لفظوں پہ غور کرتا ہوں، اہل علم کے لیے تو بالکل واضح بات ہے، آپ کو تھوڑا سا مجھے سمجھانا پڑے گا۔ من بنا للہ مسجدن، کہو ذرا مسجدن، زور سے بولو، مسجدن، یہ نون کی آواز ہے، یہ نون کی، مسجدن، یہ کون سا نون ہوتا ہے؟ نون تنوین کا، لکھا نہیں جاتا، اس کو ہماری گرامر میں کیا کہتے ہیں؟ نون تنوین کا۔ اس کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ لکھا نہیں جاتا، دو زبریں ڈالو، دو زیریں ڈالو، دو پیشے ڈالو، نون کی آواز آ جائے گی۔ من بنا للہ مسجدن، آگے پڑھیے، بن اللہ لہ بیتن، پھر نون آگے۔ یہ نون کبھی کبھی معنی دیتا ہے قلت کا، قلت، چھوٹے پن کا، چھوٹے پن کا، اور یہی نون کبھی کبھی معنی دیتا ہے عظمت کا۔ یہ عربی زبان ہے، یہ میرے آقا کی زبان، اور یہ جنتیوں کی زبان، جنتیوں کی زبان ہے، جنتیوں کی۔ انگریز کسی باورچی پہ ناراض ہو گیا تھا اور اس کو کہنے لگا بستر باندھو اور نکلو میرے گھر سے۔ اس نے کہا کہاں جاؤں؟ کہ جاؤ جہنم میں۔ وہ بستر اٹھا کے گیا، تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گیا۔ انگریز نے پوچھا پھر واپس آ گئے ہو؟ اس نے کہا جی میں تو گیا تھا، وہ کہتے ہیں انگریزی پڑھے ہوئے کو لیتے ہیں، جگہ آپ کی تھی، آپ نے ہمیں بھیج دیا۔ جنتیوں کی زبان کیا ہے؟ قبر کا سوال و جواب کس میں ہوگا؟ تو یہ نون تنوین کا قلت کا معنی دے رہا ہے، وہ عظمت کا معنی دے رہا ہے۔ یہ ترجمہ کرنے والا خود سمجھ جائے گا، خود ترجمہ جب کرے گا وہ خود سمجھ جائے گا کہ یہاں چھوٹے پن کا معنی ہے، یہاں بڑے پن کا معنی ہے۔ میں ایک مثال پیش کرتا ہوں، آپ بھی سمجھ جائیں گے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، یہ لیلا پہ نون آیا، اس نے کس کا معنی دیا؟ ساری رات نہیں لگی، میرا نبی زمین کی پستیوں سے اٹھا اور بلندی کے اس مقام پہ پہنچا کہ اس رات ساری کائنات اور 14 طبق میرے نبی کے قدموں کے نیچے آ گئے۔ ساری کائنات نیچے تھی، آمنہ کا لال سب سے اوپر تھا۔ پھر میرا نبی واپس آیا، قرآن نے کہا ساری رات نہیں لگی، لیلن، اس نے کس کا معنی دیا؟ اب آپ کو ایک عظمت کا معنی بھی سنا دیتا ہوں، آپ خود سمجھ جائیں گے کہ یہاں عظمت کا معنی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا، رسولا کس کا معنی دیا؟ توجہ ہے آپ کی، ورنہ من بڑی جلدی میرے ذہن میں ایک بس خیال آ گیا، میں چاہتا ہوں آپ کو سنا کے سننا چاہتے ہو؟ زور سے بولو ذرا۔ حضرت ابراہیم دعا مانگ رہے ہیں کعبہ کو تعمیر کرتے ہوئے، کہتے ہیں مولا پہلے وارثی تیری، تو آخرا رہا، میں منڈا رہا، تو نے کہا گھر چھوڑ دے،
تو نے کہا آگ میں کود جا، میں نے کہا جیسے تیری مرضی، تو نے کہا وطن چھوڑ دے، میں نے کہا حاضر، تو نے کہا دودھ پیتے بیٹے کو بیابان جنگل میں چھوڑ کے آؤ، میں نے کہا جس طرح تیری مرضی، تو نے کہا ساتھ دوڑتے ہوئے اسماعیل کے گردن پہ چھری رکھ، میں نے کہا حاضر، مولا پہلے واری سی تیری، تو آکھدا رہا تے میں مندا رہا، ہن واری آئی میری، ہن واری آئی میری، اور میں نے ان سارے امتحانوں کا جو میں نے 100 میں سے 100 نمبر لے کے پاس ہوا، میں نے تجھ سے ایک چیز مانگنی ہے مولا، میں کوئی عام شے نہیں منگنی، میں بھی وہ منگنی جیڑا تیرے خزانے چ ہے اکو، وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، یہاں رسولن کا کیا معنی کریں گے؟ بھیج ان کے اندر ایک، اور تجھے سمجھ گئے اور تو میں دا مولوی بنا دیں، ایک نقطہ سمجھا تھا، اب یہاں معنی کرو، اس حدیث میں دونوں نون آ گئے تنوین کے، قلت والا بھی عظمت والا، ذرا معنی کرنا، آپ معنی کریں، من بنا للہ مسجداً، کیا معنی کریں گے؟ جس نے بنائی چھوٹی سی مسجد، بن اللہ لہ بیتاً، وہاں کیا معنی آگے؟ جس نے چھوٹی سی مسجد بنائی اللہ اس کے لیے جنت میں عظیم الشان محل بنائے۔ یہ جو توحید و سنت کی مسجد ہے یہ ہمارا مرکز ہے، یہ کانفرنس جو 12 ربیع الاول کو یہاں ہوتی ہے، یہ ضلع تو اپنی جگہ پہ رہ گیا، ڈویژن اپنی جگہ پہ رہ گئے، پورے پنجاب میں اس طرح کی کانفرنس کی مثال نہیں جو یہ لوگ منعقد کرتے ہیں۔ تو یہ مسجد بن رہی ہے، آپ میں بڑے صاحب ثروت لوگ ہوں گے، پیسہ لگانا چاہتے ہوں گے، میں اگر یہ بات کہوں تو شاید ابراہیم توحیدی ناراض نہ ہو، نہیں ہوگا یقیناً، آپ پیسے اس کے حوالے نہ کریں، نہ دیں پیسے، کسی کے حوالے پیسے نہ کریں، جس چیز کی ضرورت ہے وہ مہیا کریں، سیمنٹ، سریا، اینٹیں، جس چیز کی انہیں ضرورت ہے وہ آپ مہیا کریں۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ اگلے سال 12 ربیع الاول کو ہم یہاں آئیں تو یہ جامع مسجد توحید و سنت عالی شان طریقے سے مکمل ہو، انشاءاللہ، زور سے بولو، جو چاہتے ہیں وہ ہاتھ کھڑے کرو، انشاءاللہ، پھر ان کے ساتھ پورا تعاون کرو گے، تلاگنگ کے لوگ بھی، مقامی لوگ بھی، تاجر بھی، اور ارد گرد سے آنے والے جو ذمہ دار ہیں، لگاؤ اپنا پیسہ، اللہ کے گھر میں اپنا پیسہ لگاؤ اور جنت میں اپنے لیے گھر بناؤ۔ بس آخر میں ایک واقعہ سنا کے ختم کر دیتا ہوں۔ میں اٹک کے علاقے میں گیا، ایک گاؤں میں مجھے وہ لے گئے، ملو نام تھا، ملو، بالکل باہر چلے گئے ہم، وہاں میں نے دیکھا مشرق کی طرف عالی شان مدرسہ ہے، 2 منزلہ، درمیان میں لان ہے، ادھر مسجد بڑی خوبصورت، طالب علم پڑھ رہے ہیں، تو مجھے انہوں نے کہا یہ ایک آدمی نے بنایا، مدرسہ بھی مسجد، وہ سرکاری ملازم تھے، پھر وہ ریٹائر ہوئے۔ میں نے کہا میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، وہ کہنے لگے ابھی آ جائیں گے، ہم آپ کو ملا دیں۔ وہ صاحب تشریف لائے، بزرگ تھے، ایک ٹانگ تھے، تھوڑے سے معذور تھے۔ میں نے کہا یہ کیا خیال آیا آپ کو؟ یہ ہوتی ہے سمجھداری، اس کو عقل مندی کہتے ہیں۔ کہنے لگے مولانا میں نے اپنی جائیداد اپنی زندگی میں اپنے بیٹوں اور بیٹیوں میں تقسیم کر دی، جو میری جائیداد تھی میں نے بانٹ دی، جو میرا حصہ بنتا تھا نا، میرا حصہ میرے مرنے کے بعد وہ بھی تو انہی نے لینا تھا، میں نے اللہ کا گھر بنا دیا ہے، مدرسہ بنا دیا ہے، مرنے کے بعد اللہ سے جا کے لے لوں گا۔
یہ ہے فیصلے عقل مندی کی، اللہ کے بینک میں جمع کرا۔ تو تمام احباب سے میری پرزور اپیل ہو، اس مسجد کے ساتھ اس کی تعمیر و ترقی میں ہر قسم کا تعاون کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔